نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حضرات محترم، ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب تشریف لائے، سر پر سفید عمامہ تھا، سفید داڑھی تھی، آ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے۔ صحابہ کرام ان کو دیکھنے لگے کہ کیسے ہے یہ آدمی، انسان کیسا ہے کہ جو اچانک نمودار ہوا۔ اگر یہ دور سے آیا ہے تو اس کے پاؤں پر مٹی بھی ہونی چاہیے، اس کے ماتھے پر پسینہ بھی ہونا چاہیے، اس کا سانس بھی پھولا ہوا ہونا چاہیے، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے صحابہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ انہوں نے اپنے گھٹنے ملا دیے اور عرض کیا، ایو الاسلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام ہے۔ بنا کیا گیا ہے اسلام 5 چیزوں پر۔ وہ کون سی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام ہے۔ اللہ استعلا کے لیے آتا ہے کہ اس کے اوپر اسلام ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو علامتیں ہیں اسلام کی، اسلام تلاش کرو کون سی چیز ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، سن لو، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ کس سے زیادہ؟ من والدہ، اپنے والد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، وولدہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، ساری دنیا ایک طرف، اور مجھ سے زیادہ محبت کرے گا تو پھر ایماندار ہوگا، ورنہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو، پتہ چلا کہ یہ 5 چیزیں تو ستون ہیں اسلام کے۔ ستون کے اوپر کوئی لنٹر بھی ہونا چاہیے، تو یہ حدیث وہ لنٹر کی حیثیت سے ہے کہ بھئی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری دنیا ایک طرف ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، تمام سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرے گا ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو بھئی اسلام کی روح کیا ہے؟ محبت رسول۔ نماز پڑھو، اچھی بات ہے، علامت ہے اسلام کی۔ روزہ رکھو، اسلام کی علامت ہے۔ حج کرو، اسلام کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ دو، اسلام کی علامت ہے۔
اور کلمہ پاک پڑھے، یہ سب علامتیں ہیں، یہ ستون ہیں۔ اور اصل ایمان کیا ہے؟ وہ ہے محبت رسول۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے مدینہ المنورہ میں 17 مہینے نماز پڑھائی، لیکن واقعہ کہ یہودی خوش ہونے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہمارا قبلہ مان لیا، ابھی آہستہ آہستہ یہ مسلمان ہمارا سارا دین مان لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے، جماعت کراتے کراتے، جب یہ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ تو قبلہ بدل دے، قبلہ ابراہیمی ہمیں عطا کر دے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہمیں اجازت دے دے۔ جماعت کراتے کراتے اوپر کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر نیچے دیکھا، پھر اوپر دیکھا۔ جب بار بار دیکھا تو اللہ نے جبریل کو فرمایا، جبرائیل، میرے نبی کے دل میں جو ارادہ آیا ہے وہ ارادہ بھی خالی نہ جائے، جاؤ میں نبی کے ارادے پر قبلے بدل دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ اللہ نے نبی کی وہ کیفیت بیان کر دی، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرماتا قد نرى، ضرور ہم دیکھ رہے ہیں۔ نرا، ہم جب متکلم کا صیغہ ہے، کیا مانا کہ جب میرے نبی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اوپر کو دیکھا، بار بار دیکھا، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھو میرے نبی کی چہرے کی طرف۔ قد نرا تقلب وجهك، آپ کا چہرہ پھرنا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ تو یا اللہ، چہرہ تو دیکھ لیا، اب جس غرض سے چہرہ اٹھ رہا ہے وہ غرض پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جدھر آپ راضی ہیں، ترضاها راضی یرضا، جدھر آپ راضی ہیں ہم قبلہ ادھر بدل دیتے ہیں۔ تو نماز میں ہی اللہ نے قبلہ بدل دیا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے تو منہ پھیر لیا، دوسری سائڈ نبی چل کر آ گئے، اور صحابہ جو پیچھے تھے وہ چل کر نبی کے پیچھے آ گئے، چل رہے ہیں قدموں سے، لیکن نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، یہ نبی کی اطاعت کا نام ہی ہے، نبی کی محبت کا نام ہی ہے۔ اطاعت محبت میں مضمر ہے، اطاعت تب پائی جائے گی جب محبت ہوگی، تو محبت نبی کی، وہی تو دین اور اسلام ہے۔ تو چلنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ نبی کی رضا کے لیے چل رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے لفظوں میں فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، تم میں سے کوئی مرد ایمان والا نہیں بن سکتا، عورت کوئی ایمان والی نہیں بن سکتی، کب بنیں گے؟ فرمایا اذا قضى اللہ امرا، فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، جب اللہ اور اس کے رسول کے
दूसरे दोनों के फैसले को वो मानेगा तो फिर वो ईमानदार हो सकता है। अगर अल्लाह के अलावा रसूल के फैसले को न माने तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मानेगा तो फिर वो ईमान वाला हो सकता है। उसको अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के अलावा और अपनी कोई मर्जी करने का इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह के नबी की मर्जी के बगैर अल्लाह को ईमान मंजूर नहीं है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम हो, दीन हो, मजहब हो, मिल्लत हो, शरीयत हो, फिर हकीकत ये सारी बातें एक ही चीज का नाम है। इस्लाम कहते हैं सर झुकाने को। जब नबी का फरमान आ जाए तो सर झुका दो। ज़हन, दिमाग, अकल माने न माने सर झुका दो के जो नबी ने फरमाया हक है। और शरीयत भी उसी को कहते हैं। शरीयत का माना फैलाना, मशहूर करना, यानी दीन इस्लाम को जो नबी का फरमान है उसको मशहूर करोगे तो वही नबी का फरमान जो है वो शरीयत कहलाएगा। और दीन का माना है जज़ा। अगर उस इस्लाम पर अमल इस नीयत से करोगे कि हमें जज़ा मिलेगी तो उस नबी के फरमान को दीन कह लेते हैं कि दीन का माना है जज़ा। और अगर उसको लिखकर कौम तक पहुंचाओगे तो उसी नबी के फरमान को कहते हैं मिल्लत। मिल्लत का माना लिखना। और अगर उसको अपनी जिंदगी का रास्ता बनाओगे नबी के फरमान को तो उसको कहते हैं मजहब। मजहब का माना रास्ता। नबी के फरमान को अपनी जिंदगी का रास्ता बनाना। माना ये निकला कि ये सारी चीजें एक ही चीज का नाम है। वो क्या है? वो है निज़ाम मुस्तफ़ा। मेरे नबी का निज़ाम, उसको शरीयत कह लो, मजहब कह लो, दीन कह लो, मिल्लत कह लो, एक ही नबी के निज़ाम का नाम है ये सारा। नबी के बगैर और कोई दीन हो ही नहीं सकता। जो नबी की जुबान से निकल रहा है वही दीन है। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरा नबी अपनी मर्जी से कभी बोलता ही नहीं जब तक मैं उसको न कहूं क्या मेरे नबी बोल। जो भी बोलते हैं वो शरीयत बनती है, खामोश रहते वो भी शरीयत बनती है। तो नबी की जुबान का नाम ही दीन है। किसी चीज को सहाबा किराम ने जब अपने दिल से तस्लीम किया तो सबसे पहले तस्लीम करने वाले कौन थे? वो चार थे। अल्लाह अकबर। वो नबी के जिनको यार कहते हैं, उन चार यारों में दो नबी के ससुर थे और दो नबी के दामाद थे। वो नबी के चार यार जो नबी के खलीफा है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि इन चार यारों के दर्जे भी मैंने मुकर्रर किए हैं। पहला दर्जा है सिद्दीक़ अकबर का, दूसरा दर्जा है उमर फारूक का, तीसरा दर्जा है उस्मान गनी का, चौथा दर्जा है शेर खुदा का। भाई इन दर्जों का पता कैसे है? एक आयत बयान करता हूँ, एक हदीस बयान करता हूँ। आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़ि वरफ़अ बअदकुम फौक़ बअदिन दरजात। अल्लाह फरमाता है
اللہ وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنائے۔ اور ان خلیفوں کے درجے کس نے مقرر کیے؟ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان کے درجہ بندی بھی میں نے کی۔ یا اللہ اس درجہ بندی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا وہ چیز قرآن کی تفسیر میں نبی کی زبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها، میرے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور میرے صدیق اکبر اس کی بنیادیں ہیں۔ یہ مکان بن رہا ہے، بنیاد مضبوط ہو تو تعمیر آگے مضبوط ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے علم کے شہر کی بنیادیں ہیں۔ اور آگے سنیے، جب بنیاد مضبوط ہو گئی آگے دیوار کون ہے؟ نبی فرماتے انا مدینۃ العلم عمر جدارها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور میرا عمر اس کی دیواریں ہیں۔ آگے فرمایا انا مدینۃ العلم عثمان سقفها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور میرے عثمان غنی اس کی چھت ہے۔ اب مکان مکمل ہو گیا، بنیادیں بھی مضبوط، دیواریں بھی مضبوط اور چھت بھی مضبوط، تو اب جب تک گیٹ مضبوط نہ ہوگا تو چور چوری کرتے رہیں گے۔ فرمایا گیٹ بہت مضبوط ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ساری تعمیر، کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی گیٹ کوئی دروازہ چٹین میدان میں اکیلا دروازہ ہو؟ بھئی دروازہ اس وقت لگاتے ہیں جبکہ مکان مکمل ہو جائے، بنیادیں مضبوط ہوں، دیواریں مضبوط ہوں، چھت مضبوط ہو، پھر گیٹ کی دروازے کی باری آتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں سن لو، فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی سے گزر کر میرے علم سے کوئی آگے کوئی استفادہ کر سکتا ہے؟ علی کی محبت کے بغیر کوئی علم نبی سے حاصل ہے نہیں کر سکتا۔ کون ہے علی؟ یہ وہ علی ہے کہ جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقتدی ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور پھر عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا اے علی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خلافت کیا آپ کا حق نہیں تھا؟ اگر علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرم اللہ وجہہ، آپ نے فرمایا کہ جس کو نبی دین کا مسلح دے دے ہم اس کو دنیا کا خلیفہ اور بادشاہ مانتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہ فرماتے کہ علی وہ ہے کہ جس سے کوئی حق لینا ہو علی نے، اتنی دیر علی اپنی تلوار میان میں نہیں ڈالتا جتنی دیر حق لے کر نہیں رہتا۔ تو پتا چلا کہ حق پہلے صدیق اکبر کا تھا، پھر عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، پھر شیر خدا کا، اور مکان جو میرے نبی کی حدیث ہے، مکان کی تعمیر حدیث بیان کر رہی ہے کہ جہاں گیٹ کی باری آتی ہے وہ مکان کے بعد آتی ہے۔ شیر خدا نے اسی جگہ خلافت کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ ایسے برگزیدہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت نبی کی محبت کے ذریعے دیا کہ نبی کی محبت کی انتہا کر دی، تو ایسے ہی اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔